السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک کے بارے میں جانیں گے۔ غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ اس غزوے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غزوے میں شرکت نہیں فرمائی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ 9 ہجری وہ دور تھا جب اسلام اپنے عروج پر تھا، کیونکہ مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، مکہ بھی فتح ہو چکا تھا اور طائف بھی حدود اسلام کے اندر آ چکا تھا، اور جزیرۃ العرب کے لوگ خود سے چل کر مدینہ آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور خبر یہ تھی کہ رومی لشکر سرحد شام کے نزدیک تبوک نامی جگہ پر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔ روم اس وقت دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ میں تھا، جو آج کے استنبول ترکی میں واقع ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ فرما لیا کہ اس مہم کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ جب بھی آپ کسی جنگ پر جاتے تھے تو کہاں جاتے تھے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرتے تھے، اور جدھر جانا ہو اس کے برعکس سمت سے اپنے سفر کی شروعات کرتے تھے، اور راستہ پھیر کر اچانک دشمن کے سر پر پہنچ جاتے تھے۔ لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ ہم لوگ رومی لشکر سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بار ایسا اس لیے کیا کیونکہ تبوک مدینے سے 700 کلومیٹر کی دوری پر تھا، تو سفر لمبا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، تاکہ ہر آدمی خود کو جنگ کے لیے تیار کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد 30,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 30,000 کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن سے جو ہو سکے فوج کے لیے سامان اکٹھا کرو۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اور 300 اونٹ فوج کے لیے فراہم کیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور جس سے جو بن پڑا اپنی حیثیت کے مطابق سب لوگوں نے سامان فوج کے لیے فراہم کیے۔ غزوہ تبوک کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ عسرہ کے معنی ہیں دشوار حالات کے، کیونکہ غزوہ تبوک کے وقت سخت گرمی تھی، ریگستانی راستے تھے، پانی کی کمی تھی، صحرا ہی صحرا تھا، اونٹ اور جانور کم تھے، اتنے کم تھے کہ بعض صحابہ پیدل ہی چل رہے تھے، اس لیے اس کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 30,000 لشکر کو اپنے ساتھ لے کر رومی لشکر سے مقابلے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور 15 دن کے اندر تبوک پہنچ جاتے ہیں۔ تبوک پہنچنے کے بعد 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں قیام کرتے ہیں، اور ایک بھی رومی لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے جو آس پاس کے جو علاقے تھے ان لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، لہذا وہ لوگ
جو ان سے پہلے رومی بادشاہ کے ماتحت تھے، ان کی ماتحتی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض علاقے کے نام یہ ہیں: پہلا ایلا، دوسرا جربہ، تیسرا ادرا۔ ان تین علاقے کے سرداروں نے رومی بادشاہ کی ماتحتی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی قبول کر لی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے تبوک سے واپس آ جاتے ہیں، اور جنگ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ رومی لشکر مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، وہ مقابلے سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس جنگ سے واپسی کے بعد مسلمانوں کی پہچان عالمی طور پر ہونے لگی تھی، کیونکہ روم اس وقت دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی جو مسلمانوں کے مقابلے سے پیچھے ہٹا تھا، حالانکہ مسلمان اس کے سرحد کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔